اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نشأت اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی اسماعیل وفات پایا وہو صغیر. امام بخاری بالکل چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا تھا، اور یہ اپنے والدہ کے گود میں پالا گیا، اور والدہ محترمہ ان کے ساری کفالت، تربیت، تعلیم اور ان کے ساری ضروریات کو ذمہ داری کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کیا اور پورا کیا. میں نے اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر والدہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ جیسی ہو تو پھر بیٹا امام بخاری جیسا ہوگا، امام بخاری جیسا ہوگا. اگر اگر امام بخاری کی والدہ کی طرح نہ ہو، کوئی اور ہو، کوئی کینجر ہو، تو کینجر کا بیٹا بھی کینجر ہوتا ہے، اور بدبخت کا جب بدبخت ہو تو بدبخت کا اولاد بھی بدبخت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خواتین سے یہ التماس ہے اور یہ درخواست ہے، اب وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کو تقلید کریں اور اس کو اپنے لیے آئیڈیال یا آئیڈیاز بنائیں اور اسی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ میں اسی طرح بننا چاہتے ہوں، نہ اسی طرح جو بدنام زمانہ ہو، بلکہ نیکنام زمانہ. آج بھی تاریخ 1400 سال 1200 سال بعد بھی تاریخ امام بخاری کی والدہ کو نہیں بولتے ہیں، نہیں بول جاتے، اور تاریخ اب بھی ذکر کرتا ہے، آئندہ بھی، اور قیامت تک یہ عظیم خاتون اور یہ امام بخاری کی والدہ محترمہ سب کی زبان زد ہے، سب اس کو تذکرہ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یاد خیر اور ذکر خیر کرتے ہیں. اس کو اپنے لیے آئیڈیا بنائیں. یہ نہیں کہ فلانی رقاصہ ہو یا فلانی مغنیہ ہو یا فلانی اداکارہ ہو، فلانی بیکارہ ہو. یہ ساری کی ساری، چاہے اداکارہ ہے، اداکار ہے، یہ ساری بیکار ہے اور بالکل عاری اور ننگی ہے. ان کو اپنا آئیڈیا نہ بنائیں، اپنی آئیڈیا اسی جیسے خاتون کو بنائیں جو اپنے اولاد کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا اور کوئی قصر نہیں چھوڑی. جتنی ان کی بس میں تھا، ان کی استطاعت میں، اس نے اپنے اولاد کے لیے خرچ کیا اور صرف کیا، چاہے معنوی طاقت ہو یا مادی. اس نے کوئی تقصیر یا کوتاہی نہیں کیا، اور یہ اپنے والدہ کی گود میں تربیت پایا. اور یہ کوئی عام خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا امام بخاری کا، بلکہ ایک مالدار اور آپ لوگ کہتے ہیں کھاتے پیتے خاندان سے اس کا تعلق تھا. اور ان کے والد محترم جب وفات پایا، بہت سارے مال میراث میں چھوڑ کر چلا گیا، بہت سارے مال. لیکن جب اتنی مال چھوڑا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی مال میراث میں نہیں لیا، جتنی مال تھا اللہ کے راستہ میں خرچ بھی کیا. جب تک جوان ہو گیا تو والدہ محترمہ نے ان کے لیے خرچ کیا، اور بس جب جوان ہو گئی اس نے اپنے میراث کو اللہ کے راستہ میں خرچ کیا.
واقعی اسی طرح لوگ دنیا میں آپ کو اکا دکا ملتا ہے اور اپنی معنوی اور مادی قوت کو یا طاقت کو اللہ کے راستہ میں پورے کے پورے خرچ کریں، یہ آپ کو اکا دکا ملتا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں یہ اس طرح لوگ دنیا میں ہو، یعنی بہت کم ہے، بہت کم۔ جیسے کہ امام بخاری نے پوری زندگی اور پوری سرمایہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستہ میں وقف کیا۔ اسی وجہ سے ان کے والد محترم اسماعیل جب وفات کے وقت آ گیا، وفات کے وقت فرمایا ایک جملہ، مجھے یہ جملہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کاش بھی ہم اسی درجے پر یا اسی کیفیت پر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ اور وفات کے وقت فرمایا لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا شبہت، لا اعلم فی مالی درہما ولا درہما من حرام ولا شبہت، میں اپنے مال میں کوئی ایک درہم بھی حرام سے یا ان کے مشکوک مال سے جمع کیا ہو میں نہیں جانتا، یعنی میں نہیں جانتا میرے ایک درہم بھی جو میں نے میراث میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک درہم بھی جس میں حرام سے کمایا ہو یا مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے کمایا ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام، لیکن خاشعین پر جیسے کہ امام بخاری کے والد ہے، ان جیسے خاشعین پر کوئی مشکل نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اب جتنی کمانے والا ہے اور بزنس مین ہے یا دوسری کمانے والا جو بھی ہو، الا ماشاء اللہ بہت کم ہے، یعنی استثناء بہت کم ہے، کم ہی لوگ ہیں جن کی تجارت میں کوئی حرمت نہ ہو یا شبہ و شک نہ ہو، الا ماشاء اللہ بہت کم ہے۔ اب تجارت کر رہے جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں دھوکہ بازی بھی ہے، اور جس میں فریب کاری بھی ہے، جس میں لوگوں کے مال کو چونا لگانا بھی ہے، یہ سارے کام ہو رہے، سارے کام ہو رہے، لیکن میں نے کہا کہ اسی طرح شخص بہت کم آپ کو ملتا ہے۔ لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا شبہت، میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام سے یا مشکوک مشتبہ مال سے جمع کیا ہوں تو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ ایک بندہ نے مجھے بلایا، کہا کہ آ جاؤ، میں وشک الموت میں ہوں، یعنی موت، بیچارہ بیمار بھی تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال، بہت سارے مالوں کا ذکر کیا، یعنی کافی سرمایہ کا ذکر کیا۔ میں نے مجھ سے کہا کہ آپ لکھ دو، میں اس کا 1/3 وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو خیریت تو ہے؟ تو آپ کے اولاد بھی بہت زیادہ ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے بعد میں مجھے بتایا، وجہ بتایا کہ میں حکومت کے ایک وظیفہ دار یا حکومت کے ایک سروس مین تھا، حکومت میں کام کرتا، ادارات میں۔ کہا کہ میں نے بہت سارے تحفہ لیا ہو، تحائف لیا ہوں، اور اس نے تو صراحت نہیں بتایا، یعنی رشوت بھی لیا ہو، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 1/3 نکال کر اپنے مال کو صاف اور پاک کروں۔ ان کا یہ کوشش تھا کہ اس کو نکالنے سے باقی ماندہ پاک ہوگا، لیکن کوئی یہ
گارنٹی یا ضمانت نہیں دے سکتا ہے. البتہ اس کو ایک کوشش کر کے پھر توبہ کرے، توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اس کی بعد اللہ سے امید ہے، پھر بھی کوئی یقینی بات تو نہیں ہے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی اس مخلصانہ توبہ اور یہ حالات کو وہ قبول کرے اور ان کو معاف کرے. یہ ممکن ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ میں لکھتے ہیں، سیرت میں، ان کی سیرت میں، جب پیدا ہوا یہ پیدائشی نابینا تھا. نظر امام بخاری رحمہ اللہ کا نظر یعنی بینا ہی نہیں تھا، نابینا تھا. اور یہ ان کی والدہ محترمہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ روتے تھے، رات دن روتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں التجا کرتے اور اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹا کو بینائی عطا کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر القدیر ہے اور مقتدر ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ہے، کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جس چیز پر جو چاہتا ہے. یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے، ویحکم ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو فیصلہ کرتا ہے. فعال لما یرید ہے. اور یہ بیچارے کے پاس رونی اور التجا اور عاجزی اور تضرع کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. اس لیے کہ نابینا کو بینا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. کوئی پیر، فقیر، لکیر، کوئی قبر زیارت کسی کا کام نہیں ہے. آج کل لوگ قبروں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے اور جنید بنگالی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرے یہ مشکل یا پرابلم حل ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ موحدہ تھی اور اس نے اپنے حاجات کو اپنے اور جو پرابلم ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا، رو رو کر پیش کیا. رات دن روتے تھے، رو رو کر پیش کیا عاجزی کے ساتھ. اور اسی طرح یہ جاری تھا، کوئی ایک مرتبہ نہیں جی اللہ اکبر سیاسیوں کی دعا کی طرح، یہ نہیں. رات دن روتے تھے اور دعا کرتے کہ اللہ میرے اس شبل اور اس بچہ کو بینائی عطا کرو. اور امام بخاری ان کی والدہ ایک رات خواب دیکھا، خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا فلانا، اے خاتون ہے یا فلانا، ان اللہ قد رد علی ابنک بصرہ، کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹا کا نظر اور بینائی واپس کیا ہے، یعنی بینا ہو گیا ہے، نظر واپس آ گیا. اور بتایا لکثرت بکائک لکثرت بکائک ولکثرت دعائک، کہا کہ یہ بینائی واپس ہو گیا کیوں؟ آپ کی زیادہ رونی کی وجہ سے اور آپ کی زیادہ دعا کی وجہ سے. آپ یہ جملہ یاد کریں، لکثرت دعائک ولکثرت بکائک، یا لکثرت بکائک ولکثرت دعائک. آپ کی دعا کی کثرت اور آپ کے رونے کی کثرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی
آپ کے بیٹا کا بینائی واپس کیا، اور اللہ سے امید ہے کہ یہ درس آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ میں انشاءاللہ کل بھی یہ درس جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم۔